مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی نے دیا. جسم ہو، جان ہو، یہ سب کس نے بخشا ہے؟ اللہ کی ذات نے. ہماری عقل، ہماری فہم، ساری صلاحیتیں اسی کی عطا کردہ ہیں. اسی کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. ہر سانس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ہر سانس اللہ کا احسان ہے. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب سردار دو جہاں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جس طرح ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات بے شمار ہیں، اسی طرح ہم پر اس کے حقوق بھی بے حد اور بے حساب ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حقوق سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں، کیونکہ وہی ہمارا بلکہ تمام کائنات کا مالک ہے اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے. وہ زندہ ہے، تمام کائنات کو سنبھالتا وہی ہے. اس نے ہی ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اپنے بے شمار احسانات سے نوازا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ اپنا فضل کرم روک لے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. احباب دیوکار، توجہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ اپنا فضل و کرم روک لے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم کی کس قدر ضرورت ہے. جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. جو بھی نعمتیں تم کو میسر ہیں، جو جہان میں تم نعمتیں دیکھتے ہو، جو تمہیں مل چکی ہیں، جو تمہیں میسر ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پھر جب تم کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، اسی سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ میں فلاں مشکل، فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، تو ہی ہے، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہماری اس پریشانی، اس غلطی، اس مصیبت، اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. وہی ہے جو ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبدہ وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. بے شک اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اسی کی عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور جب بندہ ایسا کرے گا تو اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے دو بنیادی حقوق بیان ہوئے ہیں کہ اس کی عبادت کرنا اور شریک نہ ٹھہرانا. عبادت سے پہلے درس میں بات ہو چکی ہے اور شرک پر آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے اس وقت ہم چند حقوق بیان کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا اور اہم حق ہے. احباب توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول انسان کی سعادت مندی اور کامیابی کی ضمانت ہے.
اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہی انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ معرفت الہی کے بڑھنے سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے۔ جتنی اعلیٰ درجے کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ایمان بندے کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ کہ یعنی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جو زیادہ جتنا ڈرنے والا ہوگا، جتنا اسے خوف خدا ہوگا، اس کو اتنی ہی معرفت الہی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کا ہر حکم مانیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار دیں۔ جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے ان سے دور رہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ضرور بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانیں لیکن اس کا حکم نہ مانیں تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی۔ احباب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کو تو مانیں لیکن اس کا حکم نہ مانیں تو یہ کیسی مسلمانی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ جو اپنے خالق اور مالک کا حکم نہ مانے وہ دو جہاں میں برکتیں کیسے پائے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں، مخلوق پر اللہ کی بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں۔ ان نعمتوں اور احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ شکر صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور اعضاء سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، ان کی پابندی لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں جتنی بیان حدیث طیبہ میں ہوئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ جو چیزیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد کسی کوئی ایک چیز بھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اس میں ضعف آ جاتا ہے تو بندے کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو چاہیے یہ کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان ہر چیز کو بجا لائے اچھے انداز سے، جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، یعنی کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا جیسا حق ہے ویسے ادا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق نماز قائم کرے تو اس طرح قائم کرے جس طرح نماز قائم کرنے کا حق ہے۔ جب حق ادا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بندے کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، ہم نے وہ ضروری کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ احباب کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہو کہ ہمارے حقوق کہاں گئے؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا کوئی حق لازم نہیں، وہ جو کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے وہ اس کا فضل و کرم ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں جنت مل جائے، بلکہ ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب اپنے تمام مسلمین جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تمام کو اصال کرتے ہیں، مالک و مولا قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔